اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو اس دنیا میں بسایا۔ پھر انسان کی پیدائش کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کھانا پینا، رہائش، بہت ساری ضروریات زندگی ہوتی ہیں۔ تو ان ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے کسب حلال کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اس کا حکم شریعت میں ہمیں دیا گیا، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ آپ نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمانا ایک فریضے کے بعد فریضہ ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام کے فریضے ہیں، تو اس کے بعد حلال روزی کمانا، جائز طریقے سے مال کمانا، یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ اور جو فریضہ اللہ کی طرف سے ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کو پورا کرنے پر ثواب بھی ملتا ہے، اجر بھی ملتا ہے۔ تو کسب حلال کرنے پر اجر و ثواب بھی رکھا گیا۔ آپ نے ہر نوٹ پہ دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عبادت ہے، یعنی رزق حلال حاصل کرنا یہ عبادت ہے۔ تو ہم یہ جو دنیا کی مذمت کی جاتی ہے تو وہ اس دنیا سے مراد وہ دنیا ہے جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کی بندگی سے غافل کر دے، مقصد حیات سے غافل کر دے۔ اگر آپ زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، شریعت کی جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے جائز طریقے سے اگر آپ مال و دولت کماتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے جو اس دولت پر جو اس کے حقوق ہیں، زکوٰۃ اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ ادائیگی کرتے ہیں تو اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی کسب حلال کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابہ تھے، لیکن حلال طریقے سے مال کمایا اور پھر اس سے نفع حاصل کیا، اور خود بھی نفع حاصل کیا، مسلمانوں کو بھی نفع پہنچایا۔ اس مال کے ذریعے انہوں نے دین کی بھی خدمت سر انجام دی۔ تو مال فی نفسی کمانا بری چیز نہیں ہے، البتہ ناجائز طریقے سے کمانا اور پھر اس طریقے سے مال کمانے کے بعد وہ جو مال ہے اس کی محبت میں انسان اتنا مستغرق ہو جائے یا اس کے حصول میں اتنا مستغرق ہو جائے کہ اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، تو یہ قابل مذمت ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقے پر رزق حلال کمانا یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ، طیب کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پھر اس دنیا کے اندر جو چیزیں وہ دو طرح کی ہیں، بعض حلال بعض حرام۔ کچھ چیزیں حرام کر دی گئی ہمارے لیے، کچھ چیزیں حلال کر دی گئی۔ پھر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ پھر دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ ہے فی نفسی ہی وہ نجس ہے، ناپاک ہے، ان کا کھانا ہمارے لیے حرام کیا گیا۔ مثلا خنزیر کھانا حرام ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ فی نفسی نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ شراب پینا حرام ہے، فی نفسی ناپاک چیز ہے۔ اسی طرح مختلف جانور حرام ہے ہمارے لیے، گدھا، کتا، بلی اور بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کا کھانا ہمارے لیے شریعت میں حرام قرار دیا گیا، وہ کسی بھی صورت میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ وہ بعض صورتوں میں ہمارے لیے حلال ہیں، بعض صورتوں میں ہمارے لیے حرام بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے، جو جائز چیزیں کھاتے اور پیتے ہیں، اگر ہم نے ان کو جائز طریقے سے حاصل کیا ہے، جائز طریقے سے حاصل کر کے کھائیں گے تو ہمارے لیے طیب بھی ہیں، حلال بھی ہیں۔ اگر یہی چیزیں آپ ناجائز طریقے سے کما کر کھائیں گے، مثلا کسی نے سود کے ذریعے حاصل کیا مال، رشوت کے ذریعے مال حاصل کیا، چوری کی، ڈکیتی کی، کسی کے حق تلفی کی، انہی پیسوں سے اگر وہ کھانا خرید کر کے کھاتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے، حالانکہ چیز وہی ہے۔ تو وہ کھانا فی نفسی حرام نہیں ہے، کھانا فی نفسی جو ہے وہ طیب پاک ہے،
اس کو حرام کس نے بنایا؟ ہمارے ذرائع نے، جس ذرائع سے ہم نے اس کو حاصل کیا وہ ذرائع ناجائز تھے، منع تھے۔ اگر ہم انہی چیزوں کو جائز ذرائع سے حاصل کرتے تو یقیناً یہ ہمارے لیے حلال ہوتا، لیکن اگر ہم اس کو ناجائز طریقے سے، چوری سے، ڈکیتی سے، رشوت سے، سود کے ذریعے حاصل کریں گے، وہی چیز جو ہمارے لیے پاک اور طیب تھی وہ ہمارے لیے ناپاک ہو جائے گی یا سمجھے حرام ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ شریعت کے مطابق جو چیز شریع احکام کے مطابق حاصل کریں گے وہ چیز ہمارے لیے حلال ہوگی۔ شریعت کے احکامات سے ہٹ کر اگر ہم وہ چیز حاصل کریں گے، اگرچہ کہ وہ فی نفسی چیز حلال اور طیب ہو، لیکن ناجائز ذرائع اختیار کرنے کی وجہ سے وہ چیز ہمارے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس لیے ذرائع کا درست ہونا ضروری ہے، مال کمائیں تو جائز طریقے سے ہونا ضروری ہے۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے جاتے، مارکیٹ میں تشریف لے جاتے، جو تاجر جو دکاندار وہاں خرید و فروخت کر رہے ہوتے تو ان سے جا کر تجارت کے مسائل پوچھتے، اگر ان کو تجارت کے مسائل معلوم ہوتے تو اجازت دیتے، اور اگر تجارت کے مسائل معلوم نہ ہوتے تو فرماتے یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں یہاں مارکیٹ میں ہمارے بازاروں میں تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ تمہیں تجارت کے مسائل ہی پتہ نہیں، تو ناجائز تجارت میں پڑ جاؤ گے، حرام میں پڑ جاؤ گے، تو آپ اس کی اجازت نہ دیتے۔ تو پتہ چلا کہ اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب کتنا فرض ہے؟ کیا ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ عالم دین بنے؟ کیا ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ درس نظامی کا کورس کرے؟ نہیں، ہر شخص پر عالم دین بننا، درس نظامی کرنا فرض نہیں ہے۔ علماء کرام نے اس کی شرح میں فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم کی طلب، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جن جن مسائل سے اس کا واسطہ پڑتا ہے ان کو سیکھنا، ان مسائل کو سیکھنا اس پر فرض ہے۔ مثلا مسلمان پر نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا اس پر فرض، جس پر روزہ فرض ہو گیا تو روزے کے مسائل سیکھنا فرض، زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو گئے، حج فرض ہو گیا تو حج کے مسائل سیکھنا اس پر ضروری ہو گئے۔ اسی طرح وہ شادی شدہ ہے تو نکاح اور طلاق، میاں بیوی کے آپس کے حقوق سیکھنا کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس پر سیکھنا وہ فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس پر لازم ہے کہ تجارت کے، کاروبار کے مسائل کو بھی سیکھے۔ اگر نہیں سیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ آج کل ہماری مارکیٹس کے اندر بہت سارے ایسے کاروبار اور تجارت کی قسمیں ہیں جو لوگ اس کو جائز سمجھ کے، حلال روزی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ بعض صورتوں میں تو سود لازم آ رہا ہوتا ہے، اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں سودی کاروبار کر رہا ہوں۔ حالانکہ سود کے بارے میں بھی آپ حدیثیں سنیں گے کہ کتنا سخت اور بڑا گناہ ہے سود، لیکن کیا ہے، کس وجہ سے اس میں پڑ گئے؟ لا علمی کی وجہ سے۔ تو اس لیے خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تقریباً ہم سب کا خرید و فروخت سے مسائل سے واسطہ پڑتا ہے۔ کچھ تو باقاعدہ تاجر حضرات ہیں، دکانیں ہیں، کاروبار ہیں، اور جن کے کاروبار نہیں بھی ہیں پھر بھی ہمیں خرید و فروخت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مارکیٹس میں جاتے ہیں، مختلف چیزیں خریدتے ہیں، سونا خریدتے ہیں، گھر کی چیزیں خریدتے ہیں، اور بہت ساری ضروریات کی چیزیں ہم خریدتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے مسائل سیکھنا ہم سب پر ضروری ہے۔